حالیہ 2024 اور 2025 ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے کے نتائج نے ایک حقیقت کو بے نقاب کیا ہے۔ پاکستانی گھرانے اپنی آمدنی کا تقریباً 2/3 حصہ صرف خوراک اور بجلی پر خرچ کر رہے ہیں، اور ستم ظریف یہ ہے کہ گرمیوں میں ٹھنڈک اور سردیوں میں گرماہٹ کے لیے بھی بجلی ناکافی ہے، اور خوراک اکثر بنیادی غذائی اجزاء سے محروم ہوتی ہے، یعنی لوگ کھا تو رہے ہیں لیکن وہ غذائیت سے محروم ہیں، اور بجلی ہے لیکن مناسب سہولت اور قیمت 2/3 آمدن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی آمدنی اگر 40,000 روپے ماہانہ ہو تو تقریباً 25 سے 26,000 روپے صرف بنیادی ضروریات پر خرچ ہوتے ہیں۔ باقی رقم میں تعلیم، علاج، کپڑے یا بجٹ کے لیے صرف 14 سے 15,000 روپے بچے، جو کئی بار ناکافی ہوتے ہیں۔ پاکستانی معاشرت میں اکثر خاندانوں میں ایک فرد کماتا ہے، جبکہ 5 سے 7 افراد اس آمدنی پر منحصر ہوتے ہیں۔ مزید سنگینی یہ کہ پاکستان میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ تازہ ترین اندازوں کے مطابق تقریباً 1 کروڑ افراد بے روزگار ہیں، جو ملک کے معاشی دباؤ اور سماجی عدم استحکام کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بے روزگاری کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے حکومت کا مالیاتی ڈھانچہ۔ زیادہ تر خرچ نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر پر ہوتا ہے۔ غیر ضروری ادارے قائم کرنا، فورسز پر فورسز بنانا، سبسڈی دینا یا فوری سہولیات فراہم کرنا عارضی سکون تو دیتا ہے لیکن معاشی پیداوار یا روزگار بڑھانے میں مددگار نہیں ہوتا۔ یہاں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر اور نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر میں کیا فرق ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 50 لاکھ روپے ہیں اور وہ اس سے سونا خریدنے میں لگاتا ہے تو یہ محفوظ سرمایہ ہے لیکن ماہانہ کوئی آمدنی پیدا نہیں کرتا۔ اگر دوسرا وہی شخص اسی رقم سے ایک فلیٹ یا انڈسٹری میں لگاتا ہے تو ماہانہ آمدنی، کرایہ یا پیداوار ملتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اثاثے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ یوں پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر مستقبل میں فائدہ پیدا کرتا ہے، جبکہ نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر صرف موجودہ وقت کا تحفظ یا بوجھ بڑھاتا ہے۔ حکومت اکثر انڈسٹری اور زراعت پر توجہ نہیں دیتی، کیونکہ ان منصوبوں کے ثمرات 5 یا 10 سال بعد ملتے ہیں اور فوری ووٹ یا سیاسی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر صنعتی یا زرعی منصوبے شروع کیے جائیں تو نہ صرف 1 کروڑ بے روزگار افراد کو روزگار ملے گا، بلکہ قوت خرید بڑھے گی، معیشت مضبوط ہوگی اور معاشرتی دباؤ کم ہوگا۔ مزید یہ کہ پاکستان میں خوراک کی کمی اور توانائی کی ناکافی فراہمی سے صحت کے مسائل بھی بڑھ گئے ہیں۔ بچے غذائی قلت کے شکار ہیں اور بزرگ موسم کی شدت برداشت نہیں کر پاتے۔ بجلی کی غیر مستقل فراہمی کی وجہ سے لوگ اضافی اخراجات پر مجبور ہیں اور خوراک کی ناقص حالت انہیں بنیادی غذائی اجزاء سے محروم رکھتی ہے۔ اس ساری صورتحال کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی اور توانائی کی کمی صرف عارضی مسائل نہیں، بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ حکومت کو اپنے خرچ کے ڈھانچے میں اصلاحات کرنا ہوں گی۔ اگر حکومت اپنے وسائل کو پروڈکٹیو انویسٹمنٹس میں لگائے، صنعت اور زراعت کو فروغ دے اور غیر ضروری ادارتی اخراجات کم کرے تو نہ صرف معیشت مضبوط ہوگی بلکہ عوام کی زندگی میں بھی بہتری آئے گی۔ آخر میں کہنا بجا ہوگا کہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کا راستہ صرف پائیدار ترقی، پیداوار اور حقیقی سرمایہ کاری سے گزرتا ہے۔ جب عوام کی قوت خرید بڑھے گی، روزگار دستیاب ہوگا اور بنیادی ضروریات پوری ہوں گی، تبھی ملک کے ہر فرد کی زندگی میں حقیقی بہتری ممکن ہے۔